پھر آپ نے نوح زاری فرمائی یعنی گریہ زاری فرمائی، آہو فغاں فرمائی، روئے، اس وجہ تو آپ دا نام پھر کیا ہو گیا؟ نوح، یعنی بہت زیادہ رون والا، بہت زیادہ آہو فغاں کرن والا، بہت زیادہ گریہ زاری کرن والا۔ اور ایک کرنا چاہیدہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک کرنا چاہیدہ ہے۔ اور شاعر کسے فرمایا سی نا کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے۔ ہاں جی، ہر وقت کا ہنسنا، ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا جڑا ہے وہ قبر دے وچ اندھیرا کر دے، یعنی تہاڈی قبر نو تاریک کر دے گا اگر تم ہر وقت ہنسدے ہی رہتے۔ تو اس واسطے شاعر فرمایا ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، اور تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، کدی اپنی قبر روشن بہ کے یاد ہی کر لیا کر یار، کدی رات نو کسی ٹائم اٹھ کے دن نو ہی بلے صحیح کسی تنہا کسی گوشے دے وچ گھر دے اندر مسجد دے اندر مربے بیٹھے دکان تے بیٹھے کدی تے بہ کے سوچنا یار اتنے سال میری عمر ہو گئی ہے کی کچھ کیتا ہے، اپنی کل نو اگ ہن ہی موت آ جاوے، کیونکہ پتہ تو نہیں ہے بھائی، بھروسہ تو نہیں ہے، لہذا اگر مینوں موت آ جائے میرے کول زاد راہ کتنا ہے، آگے قبر، پھر اگو حشر، ہاں جی، پھر پل صراط، جہنم تو گزر، کتنا اوکھیاں تے ڈاڈیاں ڈاڈیاں منزلیں ہیں، ہاں جی، اور بڑے طویل ترین اور کٹھن ترین مراحل ہیں، تے پلے میرے کیا ہے یار، کس طرح گزر ہوئے گا؟ وہ میرا بھائی آج صرف 2 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تے پھر اتنی توجہ ہو رہی ہے، پھر اتنی احتیاط ہو رہی ہے، اور ہزاراں سالاں دا اور ہزاراں میلاں دے پینڈے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف پل صراط 30,000 سال دی بلندی ہے، 30,000 سال دی بلندی، پھر 30,000 سال دی پھر تھلے اترنا ہے، پھر 30,000 سال پھر انج سیدھی ہے، کنے ہو گئے 90,000 سال، 90,000 سال دا فاصلہ تھا صرف پل صراط تے اوتے کھڑا۔ اندازہ لگاؤ کہ اتنا طویل ترین فاصلہ، صرف اتنا طویل ترین رستہ وہ ہے، اور پھر جڑا ہے قبر والا معاملہ، پھر قبر توڑ کے پھر میدان محشر تک دا فاصلہ، اندازہ لگاؤ کتنے پینڈے ہیں۔ تے جی اگر خدا نہ خواستہ اگر زاد راہی کوئی نہ ہویا کی نے طے ہوئے گا؟ تو اس واسطے ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، اور تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ کدی اس پاسے بھی آؤ نا، کوئی اپنا ذات دے رہا بھی تو اکٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان خشیت الہی یعنی رب دے ڈر، رب دی بارگاہ دے وچ حضوری تو خوف زدہ ہو کے کہ میں مر کے رب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہونا ہے، میں پیش ہونا ہے، میرا کیا بنے گا، فرمایا رب دی بارگاہ دے اندر حاضری تو ڈر کے، قبر و حشر نو، پل صراط نو، جہنم تو ڈر کے، خوف کر کے، فرمایا اگر کسی دی اکھ دے وچوں اگر ایک آنسو بھی اگر نکل گیا تو فرمایا لوگوں خشیت الہی تو نکلا ہویا ایک توڑی اکھ دا آنسو، فرمایا اتنی طاقتور ہے، اتنی طاقتور ہے کہ جہنم دے 7 طبقات نو بجھا سکتا ہے، جہنم دے 7 طبقات نو بجھا سکتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر کسی نے غفلت دے وچ زندگی بتا دیتی، اگر کسی نے کھیل کود لہو لعب دے وچ غفلت دی زندگی بتا کے ہنس کھیل کے زندگی گزار گیا، اور قیامت والے دن جس وقت سارے کٹھن مرحلے جس وقت گزرنے پہ اور جس وقت تکلیفاں آئیاں، تے پھر فرمایا اگر وہ رویا اور آنسو ہے تو فرمایا اگر وہ 7 سمندر بھی آنسو دے کیوں نہ بہا دے وے، پھر بھی فرمایا جہنم دی ایک چنگاری نو بھی نہ بجھا سکن گے۔ فرمایا اس وقت 7 سمندر بھی کوئی آنسو دے رو رو کے اگر بھر دے وے نا تو ایک چنگاری کوئی نہیں بجھنی، لیکن اج فرمایا تو رو، اج رب تو ڈر، رب تو خوف کر، قبر حشر نو یاد کر، پل صراط نو، جہنم نو، رب دے بارگاہ دے وچ حاضرین تو اج یاد کر، فرمایا تیرا ایک آنسو بھی نکلا ہویا، فرمایا 7 طبقات جہنم دے تیرے تے بجھا سکتا ہے۔